بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے کلمے کی 3 اقسام پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ ان 3 اقسام کی آگے مزید تفصیل ہم پڑھیں گے۔ پہلے یہ ہے کہ ان میں سے اسم ہے، تو اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم جامد، دوسرا ہے اسم مصدر اور تیسرا ہے اسم مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتا ہو، جیسے رجل، فرس وغیرہ۔ مطلب یہ ہوا کہ جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، یعنی مستقلاً اس میں سے نہ تو گردانیں بن رہی ہو نہ اس سے صیغے نکل رہے ہو، جیسے رجل اور فرس ہے، نہ یہ کسی سے بنے ہیں اور نہ ان سے مزید گردانیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو کہ خود کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے ضرب، نصر وغیرہ۔ تو اسم مصدر کا مطلب یہ ہے کہ مصدر کہتے ہیں جائے صدور کو، یعنی وہ جگہ جہاں سے مصادر نکلتے ہیں۔ تو جتنے بھی مصادر ہم پڑھتے ہیں گردانوں میں، ضرب، نصر، فتح، علم وغیرہ، یہ سارے مصادر ہیں، یعنی خود تو کسی سے یہ نہیں بنے ہوتے، لیکن انہی مصادر سے بہت سے ہم افعال نکالتے ہیں، بہت سے صیغے نکالتے ہیں، جیسے ضرب سے ضرب یضرب، اور اسی طرح نصر سے نصر ینصر۔ تیسرے نمبر پر مشتق ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب مصدر ہے، اس سے ضارب بن گیا، نصر یہ ایک مصدر ہے، اس سے ناصر بنا، اور جتنے بھی صیغے ہیں یہ اسی سے ہی بنے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مصدر ہم اسے کہیں گے کہ جس سے بنیادی الفاظ بنتے ہیں، اور جب الفاظ وجود میں آ جائے تو مصدر کے ذریعے سے جو الفاظ وجود میں آئیں گے ان کو مشتق کہا جائے گا۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جائے گا کہ مصدر الفاظ ابتداءً بننے کو کہتے ہیں، اور جب الفاظ بن جائے ان کے ذریعے سے دیگر گردانے اور صیغے بنے تو وہ مشتق ہوتا ہے۔ یہ تینوں اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق، یہ اسم کی اقسام ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فعل۔ تو فعل کی عام طور پر 4 قسمیں ہیں، جو کہ ہم علم الصرف میں بھی پڑھتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فعل ماضی ہے، دوسرے نمبر پر مضارع ہے، اور تیسرے نمبر پر امر ہے، چوتھے نمبر پر نہیں ہے۔ فعل ماضی گزشتہ زمانے کی خبر دینے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے ضربہ ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ گزشتہ زمانے میں مارا، تو گزشتہ زمانے میں جو عمل یا کوئی کام ہوا ہو تو اس کی خبر کے لیے لایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فعل مضارع، یہ زمانہ حال یا استقبال کی خبر کے لیے لایا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یضرب، کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا، فی الحال زمانہ میں یا استقبال میں، تو یہ مضارع ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فعل کی قسم امر ہے، یہ کسی کام کی طلب کے لیے لایا جاتا ہے۔ مثلا اضرب ہم کہتے ہیں یا انصر کہتے ہیں کہ اس کو مارو یا اس کی مدد کرو، تو یہ امر کے صیغے کے ذریعے سے کوئی کام ہم طلب کرتے ہیں، یا تو مدد کے اعتبار سے یا مارنے کے اعتبار سے، یا اسی طرح اور بھی امر کے جتنے بھی صیغے ہیں، تو یہ فعل کی تیسری قسم ہوئی۔ فعل کی چوتھی قسم ہے نہی، کسی کام سے منع کرنے کے لیے یہ لایا جاتا ہے، یعنی کسی کام سے روکنا۔ مثلا لا تضرب، تو مختلف قسم کے نہیں کے جتنے بھی صیغے آتے ہیں یہ فعل کی اقسام میں داخل ہیں۔
تو بنیادی طور پر فعل کی 4 قسمیں ہوئی: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ اس کے بعد اسم کی تیسری قسم جو کہ حرف ہے۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرف عامل ہے اور ایک حرف غیر عامل ہے۔ تو ان کی تفصیلات اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ حروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک حروف عاملہ، دوسری غیر عاملہ۔